بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی قدر، آج دعا کے لیے ادھر ہاتھ اٹھیں اور ادھر عرش معلیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری مل جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، یہ ممکن اس طرح ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء مبارک جنہیں اسم اعظم فرمایا جاتا ہے ان کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، ہم ان کو ورد زباں کر لیں اور وظیفہ حیات بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی عرش معلیٰ سے، آسمانوں سے اس وظیفہ مبارک کی قبولیت، ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ منظر آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ راز جو آج بتانے جا رہا ہوں یہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 3 سورتیں ہیں جن کے اندر یہ اسم اعظم کبیر موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت الکرسی کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حی کا معنی ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اس کے سوا، اس ذات کے سوا جو بھی زندہ ہے وہ اس ذات کی عطا کی ہوئی زندگی سے زندہ ہے۔ تو حقیقت میں وہی زندہ ہے، اس کے سوا ہر چیز اس کی مرضی سے زندہ ہے۔ اور قیوم کا معنی یہ ہے وہ ذات جو ساری کائنات کا نظام قائم فرمانے والی ہے، وہ ذات جو پورے عالمین کا نظام قائم فرمانے والی ذات ہے، یہ ہے قیوم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الحی القیوم اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے 2 عظیم اسماء ہیں، 2 عظیم نام ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان کی فضیلت وارد اس طرح ہے کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم کی برکت سے ہر دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ بیان کسی عالم دین کا نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کا نہیں ہے، کسی مفکر اسلام شیخ الاسلام کا نہیں ہے، کسی شیخ القرآن کا، کسی ادیب خطیب کا نہیں ہے، کسی واعظ کا نہیں ہے، کسی ادیب کا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ اس ہستی کا فرمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔
جن کا بولنا رب کا بولنا ہے، جن کی بات کو اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان ایسا فرمان آپ کا کہ پوری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، دریا ندیاں نالے اپنے راستے بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے راستے بدل سکتے ہیں، اپنے مقام سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بدل نہیں سکتا، اللہ کے محبوب کی بات بدل نہیں سکتی، اللہ کی بات بدل نہیں سکتی۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم کی برکتوں سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور وہ ان صورتوں میں سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، ان تینوں صورتوں میں اسم اعظم اس طرح سے وارد ہوا، اس طرح سے بیان ہوا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران کے اندر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان علی شان وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو میں نے جان لیا کہ الحی القیوم جو ہے یہی اسم اعظم ہے۔ طبرانی شریف کے اندر، بہقی شریف کے اندر اسے نقل کیا گیا ہے، اور مروی ہے کہ آصف بن برخیا جو کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، آصف بن برخیا نے الحی القیوم کی برکت سے تخت بلقیس، جس کے متعلق آتا ہے کہ وہ 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، مختلف روایات ہیں، لیکن جناب آصف بن برخیا نے تخت بلقیس کو ایک آن میں، آنے واحد میں یمن سے عراق پہنچایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے پیارے صحابہ کو اکثر یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے صحابہ اس دعائے مبارکہ کو پڑھا کرو، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کی مدد چاہتا ہوں۔ ہم زندہ ہیں لیکن ہم اس کے اذن سے زندہ ہیں، ہمیں زندگی اس نے عطا فرمائی ہے، وہ زندہ ہے، وہ ازل سے زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، فانی ہم لوگ ہیں، وہ باقی ہے، اور وہ زندہ ایسا ہے کہ زندگیاں عطا فرمانے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ایک آن کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے دنیا بنی کو، دنیا بنی جب سے، اس سے پہلے سے لے کر اب تک، اور لا محدود سلسلے زندگی کے اور موت کے اور موت کے بعد کے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اب اس کے جو بندے ہیں وہ اس کی عطا کی ہوئی زندگی سے زندہ ہیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے اصحاب کو یہ دعا تعلیم فرمایا کرتے کہ میرے صحابہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ زندہ جاوید اور تمام کائنات ارضی و سماوی کا قیوم ہے تو اسے اونگ یا نیند کا آنا محال ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کیا کہ کیا اللہ کو نیند آتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ 2 شیشے ہاتھ میں پکڑ کر ساری رات کھڑے رہیں۔ آپ کھڑے رہے، جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ پر نیند کا غلبہ ہوا اور شیشے ہاتھ سے گرے اور ٹوٹ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر میں سوتا ہوتا تو یہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ اور اس واقعے کو میں کسی مولانا صاحب کی کتاب سے نہیں بلکہ تفسیر در منصور کے اندر اسے بیان کیا گیا، جلد 2 کے اندر صفحہ 15 کے اوپر۔ پھر اللہ کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ نیند یا اونگ جسم کے عوارض ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہیں۔ پھر نیند تھکاوٹ کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے بھی پاک ہے۔ جو تھکاوٹ بندے کو نیند لاتی ہے وہ تھکاوٹ اس سے مالک کائنات پاک ہے، اس کا وہ پاک ہے ذات۔ اسی لیے آیت الکرسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ زمین و آسمان کی حفاظت اللہ پہ کوئی تھکاوٹ طاری نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے جہاں فرمایا گیا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پہ استوا فرمایا تو وہ متشابہات میں سے ہے۔ مشرقین کا رد بھی رب کائنات نے فرمایا، وہ اپنے بتوں کو اللہ کے ہاں اپنا سفارشی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان بتوں کو میرے ہاں سفارشی بناتے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ ان کے جھوٹے خدا اللہ کے ہاں ان کی زبردستی کی سفارشی ہیں، اللہ کو ان کی بات ماننا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بت شفاعت کرنے کے اہل ہی نہیں، وہ بے جان پتھر ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اذن نہیں دیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نہیں ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انہیں شفیع ماننا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ اور چوتھی یہ کہ مشرکین شفاعت پانے کے حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مقرب انسان یا فرشتے کو اذن نہیں دے گا کہ وہ کسی مشرک کی شفاعت کر سکے، کیونکہ مشرکوں کے لیے بخشش ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو اس سورہ مبارک کو سورۃ البقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے، آیت مبارکہ، یہ آیت الکرسی اور سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، اس کے اندر جو اسم اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ اسم اعظم دعاؤں کی مقبولیت کی سند ہے۔ اور اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو مقبول کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اس کو ورد زبان کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم
ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبریاں عرش معلیٰ سے ملنی شروع ہو جائیں گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے اس غیبی امداد کے نظارے دیکھیں گے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ یہ شرک کو چکنا چور کر دیتی ہے، شرک کو پاش پاش کر دیتی ہے، اور شرک کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ، یہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے اندر بالخصوص یہ جو الفاظ مبارک ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔